مجھے بندے نے کہا نا کہ جی اے کہندا ہے کہ جی بی کول جاؤ. میں نے بی جو سہیل احمد ہے یا سہیل نام جو بھی ہے اس کو فون کر کے کہا کہ تسی خدا کولوں کیوں نہیں ڈردے تسی یار خدا کولوں ڈرو اینے چکر اینے پھیرے مروا رہے ہو. تو وہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یار کوئی ان کو کنٹرول کرنے والا ہے, کوئی بندہ ہے. میں حالانکہ خود اس سسٹم میں رہا ہوں, میں کس کو کہوں. ایک دفعہ ایف آئی اے میں ایک برخوردار تھا, بڑی دیر کی بات ہے, ہم نے پیمنٹ اپنے گھر کی جس سے میں رہتا ہوں اس کی پیمنٹ کر دی ہوئی تھی. تو 2-3 دفعہ کاٹنے والا بندہ چلا گیا کہ جی آپ نے بل نہیں دیا. انہوں نے کہا یہ بل دے رکھا ہے. انہوں نے دفتر سے بل منگوایا تو بل تو اسی دن پیڈ تھا. وہ یار آج ہی پے کیا ہے اور یہ لیٹ نہیں ہے, یہ ٹھیک پیمنٹ ہوئی ہے بائی ڈیو ڈیٹ پہ, اور ہم نے کبھی لیٹ ہی نہیں کیا. بڑا مجھے دکھ ہوا اس بات کا کہ یار یہ کیا سمجھتے ہیں. تو کون ہے, اس کو بھی میں نے فون کیا کہ تم یہ کیسے, تمہیں کس نے کہا ہے کہ جاؤ وہاں, اور کیا پرابلم ہے آپ کا. چلو میں نے ایک ایف آئی اے میں پھر دوست تھا اس کو کہا, تو چلو اس نے ان کو سمجھایا بجایا کھینچا کہ بھئی بندہ گیا کیوں تھا وہاں اور کیا چاہتے ہو تم, پیسے لینے ہیں اور اتنی جگہ پڑی ہیں اور لوگ ہیں, تم یہ اپنے افسر کو ہی بلیک میل کرنے لگے ہو. چلو وہ جان چھوٹ گئی, دفعہ ہو گئے, چلے گئے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ اتنے افسران ہیں بالا در بالا در بالا, وہ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا کسی نے چیک نہیں کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں وزیر اعظم صاحب کے بڑے اچھے بیانات سنتا ہوں ٹی وی پر کہ اوور بلنگ برداشت نہیں کی جائے گی, لیکن وہ روز اوور بلنگ ہو رہی ہے اور دندناتے پھرتے ہیں اوور بلنگ والے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں, اور کسی کے خلاف کبھی ایکشن نہیں ہوا. تو یہ آفٹر آل کیا ہے. آفٹر کوئی اس پاکستان میں کوئی ہے سننے والا, کوئی بندہ کو دیکھنے والا. آج میں نے ابھی وہ راؤ عدنان افضل صاحب کو بھی فون کیا, وہ دوسری تیسری بار ہے. میں کہتا ہوں یار مجھے شرم آتی ہے, میں آپ کو تنگ کرتا ہوں, کوئی بات نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں پتہ کر کے. انہوں نے بات بھی کی ہوگی. اب کب میں نے اب بندوں سے کہتا ہوں یار اب یہ کاغذ کہاں ہیں. وہ کہتے ہیں جی آر او صاحب کے پاس ہے. آر او صاحب کہتے ہیں جی ایکسن صاحب کے پاس. آج مجھے اس نے میرا ہی بل جو ہے وہ مجھے لا کے دکھایا ہے, اس پہ کہا ہے جی کہ یہ ایکسین اور یہ ایس ٹی او جو ہے نا, یہ آپ اس کو فون کریں جو نمبر دیے. اس صبح سے میرا ایک بندہ یہ ٹائپ جو ہے وہ لگا ہوا اور یہ فون نہیں اٹینڈ ہی نہیں ہوا, گھنٹی ہو رہی ہے. اٹینڈ کسی نے کیا کرنا ہے. میں نے کئی دفعہ بڑی بد دعائیں بھی دی ہیں. ایک ویڈیو میں میرے ایک بچے نے مجھے کہا کہ جی وہ فلاں بندہ کہہ رہا تھا کہ یہ آپ ان کو بد دعائیں دے رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں. میں نے کہا میں کیا کروں یار, میں اتنا عمر رسیدہ آدمی ہوں, میری انہوں نے راتوں کی نیند اور دن کا چین آرام کر رکھا ہے. اچھا اب گھر میں بھی جھڑپ ہو گئی ہے کئی دفعہ کہ یار آپ کہتے ہیں آپ خود جاؤ, تو میں خود جا کے تھک گیا ہوں. یہ کمن کیریاں ہیں جو ان کی سیڑھیوں کی, یہ سیڑھیاں ایسی ہیں دونوں تینوں دفاتر کی, اگر میں گر گیا تو میرے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. وہ سیڑھیوں کی شکل ایسی ہے, سسٹم ایسا ہے. اب میں چاہتا ہوں اس خدا کے نام پر جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے, اگر واپڈا سے متعلقہ, فیسکو سے متعلقہ, گورنمنٹ سے متعلقہ کوئی بندہ سن رہا ہے تو وہ اس بات کو دیکھے کہ یار ایسے بھی یہ ملک پاکستان ہے,
یہ اسلامی جمہوریہ ہے اور اس میں گورنمنٹ اتنی کوششیں کر رہی ہے بجلی کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور بجلی کے اہلکار اور افسران کیا کر رہے ہیں؟ وہ جی آر او صاحب اٹھ کے چلے گئے، وہ حالی تو 5 نہیں بجے 4 نہیں بجے کتنے اٹھ کے چلے گئے ہیں؟ وہ خدا کل کیوں نہیں جانتے؟ خدا کل کیوں نہیں ڈرتے؟ جی ایکسن صاحب نہیں آئے جی میٹنگ میں گئے ہیں. یار میں خود سرکاری ملازم رہا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ میٹنگیں کیا ہوتی ہیں، یہ اٹھ کے کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. بھائی خدا کے لیے اگر میری کوئی آواز سن رہا ہے تو وہ دیکھے. میں تو پنجابی کہنے نے بل پار کے بوڈا ہو گیا، اور اس کا کیا فائدہ ہوگا ان کو؟ میری بد دعائیں لے کر، میں ریٹائرڈ بندہ ہوں، پینشن چاہے جتنی بھی ہو وہ فکسڈ آمدنی ہے، اور مہنگائی کے دور میں جتنی بھی آپ کی آمدنی ہو اتنی ہی کم ہے. تو آپ کو یہ واپڈا یا لیسکو یا کمپنیوں کو دے کر پیسے کیا ہوگا؟ اسی طرح ایس ڈی او شرک پور ہے، ان سے میرے ذاتی نام کی ہیں چیزیں، تو ان کو جتنا بھی کہا ہے ہر دفعہ 6 دفعہ مجھے کاغذات انہوں نے بھیجے ہیں، میرے بندے جو شرک پور شریف میں ہیں جہاں کا میں رہنے والا ہوں، تو وہ مجھے بھیجتے ہیں واٹس ایپ پہ، میں آگے بھیجتا ہوں دوستوں کو، افسروں کو. مجال ہے کچھ بھی سب جگہ لکھا ہے کہ جی یہ بل، وہاں بھی بل آ رہے ہیں، کہا جی کہ بل جو ہیں یہ غلط آ رہے ہیں، ایس ڈی او نے لکھ دیا ہے، اب پھر بھی جناب وہ نہیں کر رہے. اور کوئی ایم این ٹی یا کہاں سے کوئی میرے بندوں نے کہا کہ جی وہ گئے تھے بندے، وہ کہتے ہیں جی واقعی یہاں میٹر نہیں لگا ہوا، یہ بل کس چیز کا آ رہا ہے؟ تو ہم ویریفائی کر چلے ہیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا، ہماری فیس دے دیں. کتنی فیس ہے؟ وہ 30,000 روپیہ. یہ شرک پور میں. بعد میں میری کوئی بخاری صاحب ایس ٹی او ہیں، ان سے بھی بات ہوئی کہ یار یہ ساری رپورٹنگ ہماری فیور میں کی ہوئی ہے، میرے ذاتی نام سے میٹر ہے، تو یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ کیوں نہیں اس کو ٹھیک کرتے؟ ایک کام غلط ہو رہا ہے تو غلط ہی ہوتے جا رہا ہے. یار تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اب پڑھے لکھے ہو، دیکھتے ہو کہ میٹر ہی نہیں لگا ہوا، تو آپ بل کس چیز کا بھیجے؟ اندھا دھند بھیجتے چلے جا رہے ہو. یار یہ تو ختم ہو گیا، وہ میٹر ہی نہیں، کوئی چیز نہیں چل رہی، بجلی استعمال نہیں ہو رہی، تو اس کا آپ بل کیسے بھیج رہے ہیں؟ اب میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایکس سی ایم، کوئی ایس سی، کوئی چیف انجینئر، کوئی چیف ایگزیکٹو، کوئی چیئرمین واپڈا، کوئی دوسرے، کوئی تیسرے، کوئی ہیں زندہ باقاعدہ حیات، وہ اگر سن لیں، یہ ساری چیزیں سنیں اور دیکھیں کہ کیا ایس ڈی او بخاری صاحب شرک پور کے جو ہیں ان سے میری بات نہیں ہوئی، اور کیا ایس ڈی او صاحب جو ہیں جو اس کے جیو R1 کے، ان کے پاس کتنی دفعہ گئے ہیں؟ میں نیچے بیٹھا ہوں اور اوپر میں فون کر رہا ہوں، اور کتنی دفعہ انہوں نے کہا جی میں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے، اب آپ اگلے کے پاس جائیں، اگلا اس سے اگلا اس سے اگلا. یار کوئی ایس او پی بناؤ، کوئی سسٹم بناؤ. وہ تمہیں لوگوں کے پیسوں سے، تمہیں ٹیکسوں سے لوگوں کے تنخواہ ملتی ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ تم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ لوگ جو بد دعائیں دے رہے ہیں تمہیں کہ اللہ تہاڈے بچے مر جان، اللہ تہاڈے گھر اگ لگ جائے، اللہ تہاڈا بیڑا گرک ہو جائے، اللہ تہاڈا خانہ خراب ہو جائے، اللہ تہاڈے سب کچھ خراب ہو جائے، اللہ تہانوں پٹھیاں کر کے مارے، اللہ تہانوں ذلیل و خوار کر دے کہ تسی لوگوں کو تنگ کرتے پے ہو اور پریشان کر رہے ہو. میں تو اس کا تو حیران ہوں کہ بھی میرے ساتھ اگر یہ کر رہے ہیں تو باقی لوگوں کو یہ کیا کر رہے ہوں گے؟ ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ کیسے کر رہے ہیں؟ بہرحال
دیکھ لیں، جو سن رہے ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ میرے لیے دعا کریں۔ میں تو بڑا ویلفیئر کے کام کرنے والا بندہ ہوں، مجھے یہ بھی افسوس ہے کہ یار میری یہ بھی میرا ڈیوٹی اور میرے فرائض میں سے ہے کہ میں لوگوں کے لیے کام کروں۔ میں نے اس دن کہا اپنے چیمبر میں کہ یار اعلان کروا دیں، لکھ کر لگا دیں کہ لیسکو، واپڈا، یہ بجلی سے متعلقہ اور پانی سے متعلقہ جتنے محکمے ہیں، ان کے خلاف آپ جو بندہ کیس کرنا چاہے گا، ہم اپنی جیب سے پیسے خرچہ کر کے تو اس کا کیس لڑیں گے، کورٹ میں، چاہے سپریم کورٹ میں جانا پڑے، میں آپ کے ساتھ یہ لڑوں گا۔ اور ان کو باقی ماندہ زندگی جتنی ہے، یہ اب لیسکو اور واپڈا کے خلاف ہی فائٹ کرنا ہے کہ ان کو کوئی، جب تک سسٹم نہیں ایک یہ بنا دیتے، محکمہ وزارت بھی ہے ہماری، کیا ہے، کہاں ہیں لوگ، کیا کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ پھر یہ بات درست ہے کہ بندہ مجھے ایک کہتا ہے یہاں لاہور والے کہ جی 1,00,000 روپیہ دے دیں، کیوں ذلیل و خوار ہوتے پھرتے ہو؟ وہ یار 1,00,000 روپیہ سارے سال کا یہ نہیں ہے بنتا بجلی کا بل، آپ کیا کر رہے ہو؟ اور یہ پھر ڈومیسٹک کرنا کمرشل سے، یہ بھی کوئی بات، یہ کارخانہ لگا ہوا ہے، یہ کوئی بہت بڑی فیکٹری ہے، وہ 10 مرلے کا گھر ہے، خدا کے بندو، ریزیڈینشل ہاؤس ہے 10 مرلے کا، اس میں کتنا ہوگا؟ سارے، میں انکم ٹیکس کی ریٹرن دیتا ہوں تو اس میں سارے سال کے بلوں کا حساب ہم دیتے ہیں، تو وہ نہیں بنتے سارے، کئی کتنی مدت سے یہ اتنے بل نہیں بنیں گے، تو آپ یہ 1,00,000 روپے آپ کو کس بات کا دے دیں؟ اسی کوئی منشیات بیچنے پہ ہیں، اسی کوئی جوا کرانے پہ ہیں؟ وہ تسی خدا کو کیوں نہیں ڈرتے؟ اور اللہ تعالیٰ بیڑا غرق ہو جائے، اللہ تعالیٰ تہاڈا خانہ خراب کر دے، اللہ تعالیٰ تہانوں تباہ و برباد کر دے، اللہ تعالیٰ تہاڈی دین و دنیا خراب کر دے، اور اگلے جہان میں تہانوں حاویے دوزخ حاویے سٹے، جو کچھ تسی کرتے پے ہو لوگاں نال۔ اور حکومتاں تے پھر بھی کوشش کردیاں نے بندیاں واسطے بہتری کرن دی، یہ جڑے اہلکار تے افسران ہیں نا، یہ دراصل ساریاں خرابیاں کر کے تے گورنمنٹ نوں بھی بدنام کرتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں لوگوں نوں بھی، اور تنگی بھی دیتے ہیں۔ ہن مینوں دسو کہ وہ بندے گھر بیٹھے نے تے میں اتنے تڑفنا پیا کہ یار میں ایک افسر نوں آکھیا کہ یار کچھ کر لو، میرا کوئی برین ایمریج نہ ہو جائے، میں اتنا سیریس لے رہا اس گل کو کہ میں پھر لوگوں واسطے یہ بھی نہیں کر سکتا۔ یار میں ویلفیئر دا کم کرنا تو میں لوگوں واسطے کم کرنا ہے۔ بہرحال میرے واسطے بھی دعا کرو، اللہ تعالیٰ منو صبر دے، سکون دے اور اطمینان دے، اور یہ مسئلے مسائل لوگوں دے بھی حل کرے۔ مینوں ہن سمجھ لگ گئی ہے کہ لوگ کہڑے خودکشیاں کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ کڈے کوئی تنگ آئے ہوتے ہیں کہ پیسے نہیں ہے اور بچارے اپنے خواتین جڑی نے زیور بیچ کے اپنے تے ضروریات زندگی باقی بچیاں کو کھو کے تے انہاں دا بجلی والے دا ٹھڈ بھرتے ہیں رشوت نال تے ناجائز پیمنٹس کر کے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے، انہوں میں دیکھیا بھی ہدایت تے نہیں انہوں آ سکتی۔ بہرحال میرے لیے دعا کرو اور انہوں واسطے بھی دعا کرو۔ تھینک یو۔